جب آپ جس کے لیے بولتے ہیں اس کے حساب سے جو اس لفظ کا ادب آتا ہے. جب آپ بچے کے لیے بول رہے ہیں تو بطور بچے کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لیں گے تو وہاں پر آپ کی حیثیت سے. اس میں کوئی ایسی شریعت میں پابندی نہیں ہے. اگر وہ بطور بچے کے ہم صلاح الدین کہیں گے تو اور بات ہے، جب ان کے نانا کے حساب سے کہیں گے تو اور بات. اس میں ادب آداب کے ساتھ ہم بات کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ نے خود ترغیب دی میرے نام پر بچوں کا نام رکھو، تو پھر باقی تو امتی تو پھر امتی ہے. تو یہ تو جس کے لیے بولا جائے گا تو اس کے نسبت سے دیکھا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ جس بڑے کی نسبت سے دیکھا جائے، ایسا نہیں. ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، اب اس کو کان بھی کھینچ رہے ہیں، ابو بکر کی پٹائی ہو رہی ہے، عمر کی پٹائی ہو رہی ہے، استاد کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑوں کی نسبت لے جائیں. اس بارے میں سوچتے میں نے کہا چلو اگر دو نام جڑتے ہیں، وہ سردار شروع میں لگ سکتا ہے یا نواب شروع میں لگ سکتا ہے. وہ الگ بات ہے، وہ آپ کوئی لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. بڑوں کے نام اس پر نام کوئی اور بات ہے. صحیح. دوسرا زکوٰۃ کا پوچھنا تھا. زکوٰۃ ایک 7 تولے ہے، 7 تولے سے اگر کم 7.5 تو 7.5 تولے، تو اس سے اگر کم ہو جائے، مطلب کہ پڑا تھا گولڈ اتنا 7.5 وہ سیل کر دیا تو اس میں سے 5 یا 5 کے اراؤنڈ ہو جائے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا حصہ ہے. اصل میں یہ جو ہم نصاب بتاتے ہیں نا جی، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دوسرا کوئی چیز ساتھ نہ ہو. سونا ہے صرف سونا ہی، اور چاندی ساتھ نہیں. چاندی ہے تو چاندی ہے، تو سونا ساتھ نہیں ہے. مال تجارت ہے تو مال تجارت ہے اور کوئی چیز ساتھ نہیں، یا نقد پیسے اور کوئی چیز ساتھ نہیں. اگر یہ مکس ہو جائیں تو پھر مکس ہونے پر سب کا 52.5 تولہ کا لگایا جاتا ہے. تو اگر چاندی کی کوئی ایک رنگ بھی شامل ہو جائے تو سارا سونا چاندی میں کنورٹ ہو جائے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی. ماشاء اللہ، یہ تو دل کی بات ہوگی. میں تو چاہ رہا تھا کہ چاہے تھوڑا ہے ہمیں دینی چاہیے، لیکن وہ اگر اور نقد پیسے، مثلا نقد پیسے ہوئے 100 روپے پڑا ہے، 500 روپے پڑے، 1000 پڑا ہے، جس کو سال گزر گیا ہے، وہ پھر اب سارا سونا پیسوں میں بنا کے اگر وہ 84,000 سے زیادہ بنے گا تو اس کی زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی. لیکن اگر صرف سونا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ 7.5 تولہ سے اگر رتی بھی کم ہے تو کچھ نہیں. شاپ میں نے بنائی ہے، گارمنٹ شاپ بنائی ہے، اس میں کپڑے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کس طرح کی؟ وہ اس کا سارے سامان کی قیمت مارکیٹ قیمت لگائی جائے گی، خرید والی نہیں، مارکیٹ قیمت جو آپ بیچتے ہیں. اس مارکیٹ قیمت اگر وہ 84,000 کے برابر ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اس میں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس میں کتنا تک پڑا ہوا ہے، تو اس کا اندازہ کس وہ طرح؟ تو آپ نے خود اس کی زکوٰۃ کا سارا حساب پورا کرنا ہوتا ہے، کمی بیشی اندازے سے نہیں ہوتا، وہ تو آپ نے خود کرنا ہے. ایک ایسا پلاٹ جو جیسے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ بھی ہمارے اس میں شامل ہو جاتا ہے. وہ اصل میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو پلاٹ ہوتے ہیں اگر وہ آپ نے اس لیے لیا ہے کہ وہ رہیں گے یہ وہ ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ نے تجارت کے لیے لیا ہے تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی قسطیں چلی گئی، کتنی نہیں رہ گئی، اس کے حساب سے. بہت ساری چیزیں بند ہوتی ہیں، بند بیگ پڑا ہوا، اسٹاک پڑا ہوا ہے، اسٹور میں پڑا ہوا ہے، اس کا 100 پیس ہیں، مال تجارت ہو گیا نا. مال تجارت تو سب ہے، جو بیچنے کے لیے جو چیز شامل ہوتے سب ہے. سونا بیوی کا ہو، وہ مال تجارت تو آدمی کا ہے. اب وہ ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، بیوی کا الگ. اگر وہ شامل کر کے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ اصل تو وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. لیکن دینا چاہیں تو الگ بات ہے. بیوی کا الگ معاملہ ہے. عام طور پہ تو لوگ بندے ہی دیتے ہیں زکوٰۃ کو. بہت شکریہ. تغیر نہ ہونا انسان کی زندگی میں، زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اس میں تغیر ضروری ہے، تبدیلی. نے موسموں میں تبدیلی رکھی ہے، ہماری عمر میں تبدیلی ہے، کھانے پینے میں تبدیلی ہے،
ہر زمانے کی پسند ناپسند میں تبدیلی ہے. سردیاں آتی تو مچھلی کتنی اچھی لگتی ہے، اب مچھلی کے تصور سے بھی پسینہ آتا ہے. یہ تجدد جو ہے نا، تجدد یہ انسان کی خصوصیت ہے. تجدد تجدد ہے، یعنی امیری غریبی صحت بیماری یہ اس تجدد کا حصہ ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی اس کا انتظام کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. جمعے والے دن جب جنتی ملیں گے اللہ تعالیٰ سے اور وہاں ملاقات ہوگی تو جب وہ واپس آئیں گے تو ان میں تبدیلی ہوگی. ماشاءاللہ. اور حوریں کہیں گی کہ یہ تم وہ نہیں جو پہلے تھے، اور ادھر بارشیں برسیں گی جنتوں پر جس میں حوریں نہائیں گی تو یہ کہیں گے تم بھی وہ نہیں جو پہلے تھی. وہاں یہ تبدیلی کا نظام رکھا ہے. یہ انسان کے اندر تجدد نہ ہو، اگر جمود ہو اس کی طبیعت میں تو نکارا ہے، بالکل کسی کام کا نہیں. جیسے زمین ہے، زمین میں آپ کتنا بیج ڈالیں جب تک ہل چلا کر اس کو الٹ پلٹ نہیں کرو گے اس وقت تک بیج پھولنے والے ہیں. اس کے بعد بھی گوڈی دینی پڑتی ہے، ماشاءاللہ پھر جا کر پھولتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح یہ جو حالات ہم پر آتے ہیں دراصل ہماری گوڈی ہے جس سے ہمارے اندر کی صلاحیت باہر آتی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. سبحان اگر یہ حالات نہ آئیں، جی. بیماری نہ آئے اور ہم پر کمزوری نہ آئے، کبھی پیسے کی کمی نہ آئے، یہ چیزیں نہ آئیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی وہ باہر نہیں آئے گی، اس میں جمود ہو جائے گا. جی اس لیے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ حالات سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اور رائے حق پر آ جاتے ہیں. سبحان حالات ان کو سمجھا دیتے ہیں. بے شک. اللہ کا جو تھپڑ ہوتا ہے اس کو رائے ہدایت پر لے آتا ہے. سبحان. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب حکمتیں رکھی ہیں، کیونکہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے نا. جی. جو مٹی پر جو چیزیں گل گلزار بنانے کے لیے ضروری ہے واہ واہ ماشاءاللہ. وہی چیزیں ہم پر بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل گلزار پانی چاہیے، اس کو کھاد چاہیے، اس کو یہ چاہیے. اس ماشاءاللہ. طرح ہمیں بھی چاہیے، واہ ہمیں روحانی غذا چاہیے، ہمیں جسمانی غذا چاہیے، واہ ماشاءاللہ. ہمیں کھاد چاہیے، ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ساری چیزیں، کیونکہ مٹی ہے نا. جی. اسی لیے اگر ہم مٹی بن کے رہیں گے واہ واہ تو گلے گلزار رہیں گے. اگر پتھر بن جائیں گے تو کبھی نہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. جی. اگر ہم پتھر بن جائیں گے نہیں، ہم اگر ہمارے اندر عاجزی انکساری بندگی ہوگی ہم گلے گلزار بن جائیں گے. سبحان اللہ. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بن جائے. سبحان ماشاءاللہ. اس لیے مولا رومی بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کامیاب ہونا تو سنگ نہ بن، تو زمین بن. جب مولا کی رحمت کی ہوائیں آئیں تو گلے گلزار ہو جا. واہ 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 سبحان. جیسے رحمت کی ہوائیں کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں اگر ہم نے بندگی یہ جو انکساری وہ ہوگا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری روح گلے گلزار ہو جائے گی. واہ واہ کیا اور اگر ہم جمود اور پتھر ہوگا کچھ ماشاءاللہ. نہیں ملے گا. کتنا اچھا زمانہ ہو. بے شک. ابو جہل کو مکہ کی زمین میں کچھ نہ ملا، ابو لہب کو کچھ نہ ملا مکہ شریف کی زمین میں. عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینہ کی زمین میں کچھ نہ ملا، وہ پتھر بن گئے. اگر وہ زمین بن جاتے تو گلے گلزار رسول اللہ کے عنایات سے ہو جاتے، جیسے حضرت بلال ہوئے، خلفائے راشدین ہوئے. یہ ایک عجیب، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات میں رکھا ہے. عبادات میں بھی یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہمارا سارا معمول ختم کر دیا. سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا، سارے معمولات بدل دی تاکہ ہمارے اندر جو جمود تھا 11 مہینے میں وہ ختم ہو جائے اور ہم گلے گلزار بن جائیں. ہمیں الٹ پلٹ دیا. اچھا. اس لیے لکھا ہے کہ سمندروں میں جو طوفان آتا ہے، اگر طوفان نہ آئے سمندروں میں تو نیچے کی ساری مخلوق مر جائے. اللہ. جب طوفان آتا ہے تو نیچے کے اوپر کے نیچے ہو جاتی ہے. وہ نیچے جہاں آکسیجن نہیں پہنچتی تھی وہاں سب آکسیجن ہی آکسیجن ہو جاتی ہے، اور وہ پودے بھی اگتے ہیں، عنبر پیدا ہو رہا ہے، فلاں پیدا ہو رہا ہے، موتی پیدا ہو رہا ہے، ساری جو نیچے کی زمین ماشاءاللہ. سبحان جو اس کے تہ میں ساری چیزیں پیدا ہو رہی ماشاءاللہ. بے شک. ہیں. طوفان آتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بھی اس میں ہر چیز کو تبدیل کر دیا، اللہ. سونے جاگنے کھانے پینے سارے نظام. بے شک. واہ حضرت تھانوی فرماتے اپنے اندر بھی پھر تبدیلی پیدا کرو. واہ واہ. یہ نہیں کہ بھی سونے اور جاگنے کا نظام اور کھانے پینے کا تو ختم ہو گیا، لیکن
مقدار وہی ہے، نہیں تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مقدار وہی ہے، بس ٹائم بدل گیا ہے. یعنی اگر ہم پورے دن میں 6 روٹی کھاتے تھے تب صبح 3.5 شام 3.5 پورے دن سے بڑھ گئے. سموسہ پکوڑا پوری زندگی میں نہیں کھایا جاتا جو اس دن میں ہم کھا جاتے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور سونے کا بھی ہے، زیادہ اس اور طرح سو رہا ہے رات نہیں تو دن میں سو رہا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں پھر تو کوئی تبدیلی نہیں، اصل تبدیلی یہ ہے لعلکم تتقون کہ تقویٰ ہم میں آ جائے، گناہ چھوٹ جائیں، ہماری بے قیدیاں چھوٹ جائیں، ہماری زبان غیبت نہ کرے، آنکھ بد نظری نہ کرے، کان ایسی باتیں نہ سنے، ہاتھ پاؤں سے ایسے کام نہ ہو، دل کی سوچیں بھی بالکل پاکیزہ ہوں. پھر صحیح معنی میں اس تبدیلی کا ہمیں فائدہ ہوگا. ماشاء اللہ. ورنہ جسمانی تبدیلی تو ہے، روحانی نہیں ہے، بے شک جبکہ مطلوب ہے دونوں، دونوں بے شک. روحانی تبدیلی بھی ہو، جسمانی تبدیلی. اس لیے باتیں نا 3 کام جو اس میں کر لیتا ہے 11 مہینے توفیق رہتی. 3 کام. نمبر 1 تقویٰ جو اس میں اختیار کر لیتا ہے، اور تقوی کا ماحول ہے، ماحول بنا ہوا ہے. ہمارا نفس کوئی شرارت نہیں کرے گا کیونکہ بھوک پیاس ہے. نفس کو 3 چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، نیند کم ہو اور کھانا پینا نہیں ملے. نفس بولے گا بھی نہیں کیونکہ اس کو اپنی چیخیں نکل رہی ہوتی. اور ایک یہ تقویٰ کہ گناہ نہ ہو، ہم سے کوئی گناہ نہ، چھوٹا بڑا، بالکل محتاط. اور آپ کو کوئی مجبور بھی نہیں کرے گا، زمانہ بھی نہیں ہے کیونکہ شیطان بند ہے. لوگ بھی کہیں گے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات، آپ کسی کو کہیں گے نہیں بھائی تم فوراً چپ کر جائیں، ٹھیک ہے یار آپ کی بات ٹھیک ہے. اس لیے رسول نے فرمایا کوئی تم سے جھگڑا کرے کہ انی صائم، بھائی میں تو روزے دار ہوں، جی میں تو روزے، تو اگلا خود چپ، ہاں یار معاف کرنا مجھے پتہ نہیں تھا آپ کا روزہ ہے تو میں نہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. دیکھو یعنی خود حفاظت ہے گناہوں سے روزہ. بے شک. اور دوسرا تشویش قلبی نہ پیدا ہونے دو اس مہینے میں. تشویش قلبی یعنی دنیاوی معاملات کے سے تشویش نہ ہو، تو نکال دو. وہ نہیں یار عید کے بعد دیکھ لیں گے جو بھی ہے، ابھی تشویش نہ، ابھی اللہ کرنے دو. دل کو یکسو رکھو. اور تیسرا قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو. تو 11 مہینے 3 نعمتیں مل جاتی ہیں. ماشاء اللہ. تقوی کی نعمت مل جاتی ہے، توفیق تقویٰ، اور تشویش دنیاوی نہیں آئے گی، آپ کے معاملات حل ہوتے چلے جائیں. سبحان اللہ. بے شک دنیا تشویش نہیں. بے شک. اور قرآن مجید کا ایسا تعلق ہوگا کہ پھر ہم وقت آپ ہوں گے اور قرآن ہوگا. ماشاء اللہ. یعنی 11 مہینوں میں بھی یہ کیفیت ہے. یہ اس وجہ سے یہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح اور جسم کو الٹ پلٹ کر دیا. واہ ماشاء اللہ. جسمانی معاملات بھی، روحانی معاملات. روحانی معاملات تراویح پڑھی جا رہی، رات کو دیر تک جاگنا ہو رہا ہے، تہجد میں اٹھ رہے ہیں. پوری زندگی میں اٹھ سکے تو سحری کے لیے تو اٹھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ رسول اللہ واہ واہ کیا شان تھی آپ نے فرمایا کہ بھائی ان فی سحور برکہ، یہ جو روٹی کھا رہے ہو اس میں بھی برکت کرو، اس کو عبادت قرار دے دیجیے. سبحان اللہ. یہ جو رات کو روٹی کھا رہے ہو عبادت. ہاں. آپ کو پتہ ہے کہ قائم مقام نیت، کوئی بھی فرض عبادت بغیر نیت کے ادا نہیں ہو سکتی. لیکن عجیب کمال ہے شریعت مطہرہ کا کہ سحری کھانے کو قائم مقام نیت کے قرار دے دیا. یعنی آپ نے سحری کھائی گویا کہ آپ نے عبادت کی نیت کر لی. چاہے آپ نہ کہیں ببی سومی غدن نبی تم شاہ رمضان، آپ کے سحری کھانا ہی، اور ان فی السحور برکہ، اور اس میں برکت بھی رکھ دی. یعنی اگر تم نے تہجد نہیں بھی پڑھی تو یہ جو روٹی کھا رہے ہو یہ بھی عبادت میں شامل ہے. سبحان اللہ. عجیب بات ہے، کیا سبحان اللہ، کیا حکمتیں. دین عجیب. وہ جو تم اٹھ رہے ہو یہ ایسا نہیں بیکار جا رہا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم روٹی کھا رہے ہو، برکت آ رہی ہے. اور تمہاری نیت کے قائم مقام نہیں، نیت کی کوئی بات نہیں، یہ سحری کھانا ہی نیت کی قائم مقام. واہ ماشاء اللہ. معمولی بات ہے. بہت بڑی بات. دیکھو سارے معمولات یعنی روحانی معمولات بھی کیسے بدل گئے. ہر جگہ پر اجر و ثواب. پھر پہلے بھی میں نے کہا کہ اور زمانوں میں، اور اس میں حدیث شریف میں 3 زمانے فرمایا خاص ہے جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَا، صبح سے فائدہ اٹھاؤ، شام سے اور رات سے، رات کی کچھ ساعات سے. ان 3 وقت نزول رحمت کے ہیں. صبح کا وقت ہے اشراق تک، اور شام کا وقت ہے عصر سے مغرب تک، اور رات کا وقت ہے نصف رات کے بعد آسمان دنیا پر اللہ آتے ہیں.
لیکن رمضان وہ ہے جس کے ہر لمحے میں نزول رحمت ہے. سبحان اللہ. دوپہر، شام، صبح، رات، جس وقت آپ جو چاہیں گے نزول رحمت ہو رہی ہے. واہ. اس وقت بھی ہو رہی ہے، دوپہر کو بھی ہو رہی ہے، رات کو بھی ہو رہی ہے، شروع رات سے بھی ہو رہی ہے. عجیب بات ہے، یہ پورا زمانہ رحمت کا زمانہ کرنا. اس لیے تو پیغمبر اسلام نے کہ شوق کا اظہار فرمایا. پہلے تو کہا بلغنا رمضان ہے، اللہ رمضان پہنچا دے. اور 2 مہینے پہلے جو تھے، جو 2 مہینے پہلے مہینے، ان میں برکت کی دعا کر دی. رجب شعبان میں برکت، کیونکہ کہاں لے جا رہے ہیں ہمیں؟ رمضان. آپ بتائے راستے میں برکت ہے تو منزل میں کیا حال ہوتا ہے؟ واہ کیا عجیب نقطہ ہے، عجیب نقطہ ہے. ماشاء اللہ. راستے میں برکت ہے. عجیب 2 مہینے ماشاء راستہ، اللہ. 2 مہینے پہلے. سبحان اللہ. عجیب 2 مہینے پہلے، 2 مہینے کا بھی خاص ہوتا ہے. عجیب. ماشاء اس اللہ. طرح حج ہے، 2 مہینے پہلے رام باندھنے کی اجازت ہے شوال سے، واہ. اور حج ہونا 2 مہینے کے بعد. واہ ماشاء اللہ. شوال ذیقعد میں حج رام باندھ لو جی. اور حج ہوگا. یہ 2 مہینے بھی عجیب ہے، ماشاء اللہ. 2 مہینے بھی عجیب. عجیب. تو دیکھو تو 2 مہینے یہ راستہ ہے. جی. پھر بلغنا رمضان، رمضان پہنچا دے. اب پہنچ گئے رمضان میں، اب دعا کر رہے ہیں چاند دیکھ کر چلو. اللہ اے اللہ سلمنا علی رمضان، ہمیں رمضان کے لیے باقی رکھنا. ہاں. بس سلیم اللہ، اور رمضان کو ہمارے لیے باقی رکھنا. اللہ. اس زمانے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ ہم روزے نہ رکھ سکیں. اللہ. صحت تو اچھی ہے لیکن افراتفری کا عالم ہے. جنگ لگ گئی، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، روزے نہ رکھ پا رہے ہیں. وتسلم منا، اور پھر قبول بھی فرما لیں. اللہ. یعنی رمضان آنے کے بعد یہ دعا ہو رہی ہے. رمضان میں تو آ گئے، اب اس کو ہمارے لیے سلامتی دینا، ہمیں صحت کی سلامتی دے اور زمانے کو سلامتی دے اور ہماری عبادات کو تو قبول فرما. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کیسا مبارک نہیں. یہ ہماری روحانی ٹیوننگ کے لیے بے شک. ماشاء اللہ. زمانی بھی ہوتی ہے. حکیم صاحب ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ. حکمہ کی ایک پوری وہ ہے جماعت آئی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ میدے کو جو نا آرام ملنا بہت ضروری ہے. ماشاء ہم اللہ. تو دیتے ہی نہیں ہیں زمانے میں، ماشاء کھائے اللہ. جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا ماشاء رہے ہیں. اللہ. مجھے ایک سعودی عرب کے ایک ہمارے دوستوں نے کہا کہ عورتوں کے دانت کیوں خراب زیادہ ہوتے ہیں. مجھے پوچھا وہ پتہ ہے عورتوں کے دانت زیادہ دانت خراب ہوتے ہیں مردوں کے. میں کہ نہیں. کہا کہ اس وجہ وہ ہر وقت کھاتی ہی رہتی ہے، کچن کا کام کریں گے تھوڑا بہت کھاتے ہیں، یہ کیسا چکھتے چکھتے. لیکن آدمی جو ہے وہ کام میں لگا ہوتا ہے تو وہ کھاتا نہیں ہے، اس لیے اس کے دانت جو ہے نا وہ دیر تک سلامت رہتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ہم اپنی آنت کو اور میدے کو تو کبھی خالی چھوڑتے ہی نہیں، ہر وقت بھرے ہی رہتا ہے. اور آج کل جب سے نیا نظام آیا ہے فاسٹ فوڈ، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی صحت کے لیے عجیب نعمت ہے، عجیب نعمت ہے. کیونکہ حکمہ نے لکھا، طبا نے، کہ جو حوض ہے نا جی پورے جسم کا وہ معدہ ہے. اگر حوض اور باقی سب نالیاں ہیں، اگر جس کا حوض ٹھیک ہوگا تو اس کی سب کچھ ٹھیک ہے. واہ واہ. اس لیے پہلے حکمہ جو ہے، اب بھی جو حکیم حضرات ہیں وہ معدے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبان تو نہیں دیتے، ڈاکٹر صاحب نے ٹانگ کاٹ دو، کان کاٹ دو، ان کے ہاں تو یہ کاٹ نسخہ ہے. کاٹ پیٹ. اصل میں جو ڈاکٹری کا شعبہ ہے جی. یہ جراحی کا شعبہ ہے. جو پہلے زمانے لکھا ہوتا ہے کہ جراح بڑا ماہر ہے، بڑا ماہر جو ہے نا وہ سنتیں کر لیتا ہے. یہ جراح یہ وہ شعبہ ہے. پہلے ڈاکٹر نہیں کرتے تھے، اب ڈاکٹر نے شروع کر دی سنتیں کرنا، ختنہ کرنا. لکھا ہے نا کہ جراح کا کہ وہ ختنہ کرتا تھا دلی میں، تو اس کو یہ شوق تھا کہ میری کل زندگی میں کتنی میں نے ختنہ کرنی ہے. وہ رکھ لیتا تھا چمڑا، تو کہ اونچی جگہ رکھا ہوا تھا تو وہ سوکھ کر بالکل عجیب سا ہو جاتا تھا. تو وہ تھانوی نے قصہ لکھا ہے. تو وہ ہوا یہ کہ اس کی بہو آئی شادی ہو کر، تو اس کی ساس نے کہا کہ بھئی آج تم جو نا فلانا سالن بناؤ. اور اس میں امچور ڈلتے تھے، امچور آم کے وہ ٹکڑے جو ہوتے ہیں نا سوکھے. اب اس نے کہا کہ میں تو امچور سے بناتی ہوں، تو امچور ہے ہی نہیں. تلاش کیا تو اوپر اس کی نظر پڑی کہ ایک برتن رکھا ہے، دیکھا تو اس میں وہ امچور تھے. اب اس نے جو پانی میں ڈالا تو وہ پھول کر اپنی اصلی شکل میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو معدہ ہے یہ سب پورے جسم کو کہتے ہیں، یہ حوض ہے، حوض. طبا نے لکھا ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طب پڑھی تھی، انہوں نے دیوبند میں طب پڑھی تھی والد صاحب نے. اس لیے وہ بڑی بڑی کتابیں طب کی جو قرابادین وغیرہ کہلاتی ہیں، ان کتابوں کی بڑی معرفت تھی.
اور ہمیں اس کے مطابق ہماری تربیت بھی کرتے تھے والد صاحب، لیکن انہوں نے شعبے کو اختیار نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آخرت کے علم پڑھا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، چھوڑ دیا. حالانکہ وہ اس کی بڑی، وہ ہمیں ایسی باتیں بتایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نظام بنا دیا کہ عبادت کی عبادت ہے اور جسمانی صحت بھی مل رہی ہے. ماشاء اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. الحمدللہ. چلو جی معرفت کی باتیں ماشاء اللہ، بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ ایک دم سلامت ہے.